ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات کروں گی میں اس قانون کی جو معصوم بچوں سے زیادتی کرنے والے مجرموں کے خلاف بننے جا رہا ہے۔ معصوم بچوں، بچیوں اور کسی بھی خاتون سے زیادتی کرنے والے کی سزا یہ تجویز کی جا رہی ہے کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے، لیکن ایک شخصیت نے اس قانون کی مخالفت کی ہے بڑے کھلے الفاظ میں، جن کا نام ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب۔ ان کا کیا کہنا ہے، پہلے ذرا ان کا کلپ دیکھیے گا۔ مولانا صاحب کیوں اس قانون کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں خواتین کیا واقعی مردوں کا ریپ کریں، ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو ان کا ریشیو کیا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی خواتین کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پھر اسی پہ بات کرنے کے لیے، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرنے کے لیے میں نے پروگرام میں دعوت دی ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو۔ مولانا صاحب، آپ کا اس قانون پر اختلاف آخر ہے کیا، اور خواتین مردوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، کیا واقعی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، کیسے؟ دیکھیں بہن، بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دنیا میں ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہمارا دستور بھی اسلامی ہے، اور دستور میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول ایک فیصلہ دے دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار اس میں استعمال کریں۔ اور پھر فرمایا گیا، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہی حاصل ہے۔ اور پھر کہا گیا، وَلْيَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آپ فیصلہ کریں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلْيَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، جو لوگ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو لوگ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں اس بات پہ دال ہیں، اس بات کے متقاضی ہیں کہ یہاں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، اور جو بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہوگا یہ اکیلے قرآن و سنت ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ اور آپ کھل کر بتا دیجیے نا پھر کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سڑکوں پر، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے ملک کا مطالبہ اسلام کے نام پہ کیا گیا، یہ موٹر پہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک عورت محفوظ نہیں ہے، سڑک پر اس کے ساتھ ہی ہو گیا۔ قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس طرح کے مردوں کے بارے میں؟ بالکل اس سلسلے میں میں جو قرآن و سنت کا جو حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سنگسار کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور دوسرا جو ہے یہ ایک ڈاکہ ہے عزت پر اس خاتون کی، تو اس پر ان کو پھانسی دینا چاہیے اور یہ برسر عام ہونا چاہیے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک چیز ذرا کنفیوژن پھیلا رہی ہے، ایک منٹ ٹھہرے مولانا صاحب، ایک منٹ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ٹاپک پر بھی آئیں، پھر میں نے مہناز صاحبہ کو بھی گفتگو کا موقع دینا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے۔ مولانا صاحب، عورتوں نے مردوں کا ریپ کیا، یہ کس ملک میں ہوا، ہمارے ملک میں کب ہوا، ذرا مجھے پلیز سمجھائیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً 3 دن پہلے گجرانوالہ میں بھی ابھی ہو چکا ہے۔ 3 نوجوان اوباش لڑکیاں جو ہیں، ایک نوجوان کو اغوا کر کے انجیکشن لگا کے بے ہوشی کے عالم میں ان کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے، پھر ان کو وہاں ہی چھوڑ کے اخباروں میں باقاعدہ وہ اخبار کی کٹنگ بھی میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس طرح ہو چکے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں سقم ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے یعنی اس مجرم کے ساتھ
انہوں نے معاونت کی ہو تو ان کے لیے کیا سزا ہوگا؟ میرے کہنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس وقت ایسا قانون بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قرآن و سنت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہاں مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے دونوں کے لیے سزا برابر ہے، وہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی۔ اور جو ہم مغرب کے دلدادہ ہو گئے ہیں اور مغرب سے قوانین لاتے ہیں، مولانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ مولانا صاحب آپ نے مہناز صاحبہ کی گفتگو بھی سنی، اگر کچھ کہنا چاہیں آپ ان کی کسی بات کا جواب دینا چاہیں۔ دوسری بات یہ مولانا صاحب جو جنسی زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا محسوس ہوتی ہے؟ جی جی میں عرض کر رہا ہوں جی، میرا جسم میری مرضی کے بارے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا جسم میری مرضی، دیکھیں نہ میرا جسم میرا ہے، نہ زبان میری ہے، نہ آنکھ میرے ہیں، نہ بدن میرا ہے، یہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں، اور مجھے ان امانتوں کو اسی انداز میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے طریقے بتائے ہیں۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے، یہ مغرب زدہ خواتین کی، مغرب زدہ لوگوں کی یہ نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ابھی کورونا وبا جو آئی تھی، یہ لوگ کہاں گئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی؟ تو یہ بات جو ہے نا جی، دیکھیں میرا بدن میرا اپنا نہیں ہے، جو کچھ قوتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، میں ان قوتوں کو اسی انداز میں استعمال کروں گا جس کو شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، قرآن و سنت نے مجھے اجازت دی ہے۔ اب جہاں تک یہ ریپ کا معاملہ ہے، میں ان سے آگے ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو فوری طور پر، میرا تو یہ مدعا ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 2 ججوں پر، ایک عالم دین ہو اور ایک جدید تعلیم یافتہ جج ہو، ان 2 ججوں پر مشتمل شرعی عدالت قائم کی جائے اور اس کو اپیل کا حق بھی نہ دی جائے، اور یہ جو ہے ناقابل اصلاح بھی ہو، اصلاح بھی ان کے درمیان نہ ہو، اور حکومت مدعی ہو، اور یہ 2 مہینے کے اندر فیصلہ ہو، اور جہاں بھی ریپ ہو چکا ہو، ہماری بچی کے ساتھ ہو چکا ہو یا ہماری بہن کے ساتھ یا ہماری ایک ماں کے ساتھ ہو چکی ہو یہ ریپ، تو ان کو فوری طور پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کو سنسار کیا جائے، اور سخت سے سخت تدریج بلکہ برسر عام اور 24 گھنٹے تک ان کو لٹکا کے رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بدقسمت انسان ہے کہ اپنی ہی ایک بہن کے ساتھ، اپنی ایک بچی کے ساتھ اس طرح زیادتی انہوں نے کی ہے۔ اس میں تو بالکل میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میرا جسم میرے مرضی میں، ہم بالکل ساتھ نہیں ہے، جسم ہمارا نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور مرضی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی، اور اسی انداز میں اتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اتنی مرضی ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان کے ارشادات کے مطابق، اللہ کے ہدایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس نمونے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بدن کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی قوتیں ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اب یہی سوال آپ سے میں پوچھوں گی کہ اکثر یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تو عورت کا لباس ایسے ہے، یہ عورتیں فحاشی پھیلا رہی ہیں جن کو دیکھ کر اس طرح ہو رہا ہے، تو جو بچیاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اور جن پہ صرف پیار آ سکتا ہے، آپ کو بچوں والا پیار، آپ ان کے ساتھ بھی ریپ کے جو واقعات پیش آتے ہیں، ان بچیوں نے کون سی ایسی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کیا فحاشی پھیلاتی ہے، یہ کیا ایک موقف دیا جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام سے ناشناسائی ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کے احکامات کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے کوشش نہیں کی ہے کہ اللہ کیا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور خواتین کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ایک بات، خاتون کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ مقام کسی بھی مذہب نے ان کو نہیں دیا ہے۔ وہ ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں کے تلے جو ہے، نیچے جو ہے جنت کو رکھا گیا ہے، یعنی ان کی تابعداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت سے اسلام نے عورت کو نوازتے بہت مقام عزت دی۔ یہی عورت ہے جب یہ بیوی کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے اور بھی مقام یعنی اونچا ہو جاتے ہیں، مقام اونچا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گھر کا وزیر داخلہ، تمام اختیارات کا مالک یہی خاتون ہے۔
اگر اس کے بچے ہوں تو بچوں پیدا ہونے کے بعد وہ ایک مالکہ کی حیثیت اختیار مولانا کر صاحب لیتی سوری میں ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اسلام کی بات تو میں کر ہی نہیں رہی، اس میں تو کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، میں بھی مسلمان ہوں، میرا صاحب بھی مسلمان ہے، آپ بھی، ہم سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، تاثر دیتے ہیں، ان لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ عرض کر رہا ہوں صاحب آپ گفتگو کو ایک کہیں دو اور لے واقعہ گئے کہیں ہیں، مسجدوں آپ میں بالکل یا صحیح کہیں باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی مدرسوں میں باتوں ہو سے چکا ایگری ہے، کرتی ہوں، اس لیکن کو ایک بنیاد سوال، بنا کر یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا معاشرہ بھی کسی چیز کا ہے، نام ہے نا، آج کل جو کچھ کریں کیا کل پرسوں مولانا صاحب میری بات سنیے گا، 12 دن کا جو واقعہ ہو چکا ہے، کیا یہ مدرسے میں پڑھنے والا بندہ تھا؟ کیا یہ مدرسے میں رہ رہا تھا؟ یا کیا یہ مسجد سے آیا تھا؟ کیا یہ کسی دینی ادارے سے آیا تھا؟ لیکن یہ غلط بات ہے، مدرسے کی بات بھی نہیں ہو رہی، ایک دو مدرسوں آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے، یہ مغرب زدہ لوگ ہیں، مولانا صاحب مغرب میں لوگ کیسا لباس پہن کے پھرتے ہیں؟ مغرب میں کتنا لوگ اوپن ہیں، میری بات سنیے گا ایک منٹ مولانا صاحب، وہاں پہ کتنے لوگ لبرل ہیں، تو وہاں پہ تو آئے دن اس طرح کے واقعات پیش ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی معاشرہ بھی کسی چیز کا نام ہے نا، اور اس غلامی میں انہوں نے اپنا زندگی گزارا ہے، اب بھی اس غلامی میں یہ ہے، اسی وجہ سے مغرب میں عورتیں جس سہولیے میں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہر وقت مرد ان عورتوں کے ریپ کرتے پھریں، میں ناز آپ کا پوائنٹ چاہوں گی، یہ آپ کسی اور سائڈ پہ نکل گئے، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، میں اگری کر رہی ہوں، لیکن نہیں، آپ کی بات سمجھیں، ہمارا معاشرہ تربیت، آپ تو بات کر رہے آپ گفتگو کو کہیں اور لے گئے مولانا صاحب، فیصلہ قاضی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں کیوں بلایا ہے یہاں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بہن بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں میں اس کو مولانا درندہ صاحب آپ سمجھتا ہوں، بالکل صحیح باتیں کہہ رہے ہیں، آپ چاہے وہ بہت اچھی مولوی کی بات شکل کر رہے میں ہو، وہ ہیں، لیکن درندہ میں ہے، وہی پوچھ انسان رہی ہوں کہ نہیں ہے، ہمارے وہ معاشرے میں شیطان پھر ہے، مرد عورت کو چاہے عزت وہ کیوں نہیں کسی دے کالج رہا؟ سے وابستہ ہو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی سے وابستہ ہو، چاہے وہ کسی چینل سے وابستہ ہو، چاہے وہ جس ادارے سے بھی وابستہ ہو، جو یہ کام کرتا ہے میں اس کو درندہ، اس کو انسانی نہیں سمجھتا، اس میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میرا ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مناز کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، یہی لوگ بھی مغرب زدہ، ان کے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، مناز آپ کہہ رہی ہیں آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، مولانا صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر دیتی، مولانا صاحب رہنمائی کیجئے گا ذرا۔ دیکھیں بالکل اس کی یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت تھے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، سب کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے، ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، لیکن وہ تعلق جو ہے اگر قائم ہوتا ہے تو ان کے بدن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے، اور اس کے بھیرنا، اس کا اڑنا، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے شب و روز، ان کے گفتار، یہ سارے جو ہیں عقائد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، اس کی زندگی کے مطابق یہ گزرتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو اگر ہم سمجھ لیں، اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں، حقیقت ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا۔ دیکھیں قومی اسمبلی میں جب بحث آئی، میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ سب سے زیادہ دل جو دکھا ہے میرا دکھا ہے، اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جماعت اسلامی پاکستان سے، یہ میں آپ کو بتا دوں کراچی سے لے کر پشاور تک سب سے پہلے ہمارے خواتین میدان میں آ گئی، ہم نے ان کو کہا کہ آپ نکلے اس کا یہ مطالبہ کریں۔ اسمبلی میں سب سے زیادہ جذباتی تقریر میں نے کی ہے، کیونکہ وہ میری بہن ہے، وہ میری ماں ہے، وہ میری بچی ہے، میں کسی پر احسان نہیں کرتا، میں اپنے بچے کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں اپنے ماں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں اپنے بہن کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں ایک مسلمان خاتون کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ظالم کو، اور ابھی تک یہ بھی حکومت کی ناکامی ہے، پولیس کی ناکامی ہے۔ اب پولیس جو ہے مجرموں کا اماجگاہ بنا ہوا ہے، اگر نہ ہوتا تو 2013 میں بھی اسی بندے پر، عابد علی کہ کیا ہے بدقسمت درندہ، اس پر ماں اور بچی، ان کی بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس ہے، FIR درج ہوا ہے، اور ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں گرفتار ہوا تھا، اس کا DNA ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا، لیکن پھر مصالحات ہو گئی۔ کیوں مصالحات ہو گئی؟ کیسے مصالحات ہو گئی؟ حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟
کیوں ان کو سزا نہیں ملی؟ ان کو موقع کیوں دیا گیا کہ دوبارہ اس طرح کا کیس ان سے سرزد ہو جائے؟ کیا یہ ایک مولوی کا کردار تھا، کسی مدرسے کا کردار تھا، یا حکومت اور پولیس کا کردار تھا؟ تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہنوں کو تحفظ ملنے چاہیے. میرے بچوں کو دیکھیں، یہ 5-6 سال کی بچی جو ہے، خدا کی قسم اگر کراچی میں کسی غیر مسلم کا بچی بھی ہو، وہ میری بچی ہے. ٹھیک ہے، میں بحیثیت پاکستانی. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. کسی غیر مسلم کی بیٹی بھی ہوگی تو وہ ہماری پاکستان کی شہری، پاکستانی ہے وہ بیٹی، وہ میری بیٹی ہے. اچھا میں صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. اگر باہر ملک میں بھی ہے وہ بھی میری بچی ہے. بالکل، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات. کاش ہر مرد اس طرح سوچ سکتا تو ایسے واقعات ہی نہ ہوتے. مولانا صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گے، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی بالکل، جی بالکل. دیکھیں بات سنیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر وہ والدین کو بتا دیں تو وہ کیا کریں گے؟ قانون نہیں ہے. اور جب آپ تھانہ جاتے ہیں اور وہاں آپ کا FIR آج ہی ایک سوشل میڈیا پہ ایک بچی کی تصویر آئی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ لہو لہان ہے، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان ہیں، اور ان کو مارا گیا ہے. 8 سال تک ایک درندے نے اس کو استعمال کیا، اور یہی ان کو یقین دلاتے رہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا. اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ میں جب وہاں گئی میں وہاں اور اپنے کچھ پیسے بھی مجھ سے لیے تھے، مطالبہ کیا تو مجھے مارا گیا، مجھے لہاں کیا گیا. اور میری یہ بات آپ آگے پہنچا دیں. تو اصل میں یہاں قانون نہیں ہے، قانون کے حکمرانی ہو. دونوں مہمانوں کو ڈاکٹر فیض اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.